بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 33، صفحہ نمبر 545۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ پس قبول کی دعا ان کے لیے ان کے رب نے کہ میں نہیں ضائع کرتا کام کسی کام کرنے والے کا تم میں سے مرد سے یا عورت سے، تمہارا بعض سے ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے وہ ان کے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم، اور ستائے گئے وہ میرے راستہ میں اور لڑے وہ اور مارے گئے وہ، ضرور مٹاؤں گا میں ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں، ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ضرور داخل کروں گا میں ان کو باغات میں بہتی ہیں ان میں نہریں، ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، بدلہ کے طور پر اللہ کے پاس سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ اللہ نے نیک بندوں کی دعائیں قبول کیں اور مہاجر شہداء کا تذکرہ خاص طور پر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نیک مومنین کی مذکورہ دعائیں قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے، خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں ایک نوع کی دو صنفیں ہیں۔ تفسیر سورۃ النساء کی پہلی آیت میں آئے گی، پس جو بھی اچھا کام کرے گا اس کا پھل ملے گا۔ پھر مہاجر شہداء کا خاص طور پر تذکرہ کیا۔ یہ وہ بندے ہیں جن کو کفر و شرک چھوڑنے کی وجہ سے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، وہ دارالاسلام کی طرف نکل گئے، وہاں بھی ان کے لیے زمین تنگ کر دی، بڑھ کر حملے کیے تو مجبوراً ان سے لڑنا پڑا اور شہید ہوئے۔ ان بندوں کے گناہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے اور ان کو سدا بہار باغات میں داخل کریں گے، یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے، اور اللہ کے یہاں ان کے لیے اور بھی اچھا بدلہ ہے، وہ جمال خداوندی کے دیدار سے شاد کام ہوں گے۔ آیت کریمہ۔ بس ان کے پروردگار نے ان کے فائدے کے لیے ان کی دعائیں قبول کی، اس لیے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تمہارا ایک دوسرے سے ہے۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دین کی وجہ سے ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، میں ضرور ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور میں ضرور ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن میں نہریں رواں ہیں۔ یہ بطور بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے پاس اور بھی بہترین بدلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ثوابا من عند اللہ، خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، اور ہرگز دھوکہ نہ دے تجھ کو چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور برا ہے وہ بچھونا۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، ان کے لیے باغاتیں بہتی ہیں ان میں نہریں، سدا رہنے والے ان میں مہمانی اللہ کی طرف سے، اور جو پاس ہے اللہ کے بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک کچھ اہل کتاب یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف، اور اس پر جو اتارا گیا ان کی طرف عاجزی کرنے والے اللہ کے لیے نہیں خریدتے وہ اللہ کی باتوں کے عوض ثمنا قلیلا، تھوڑی پونجی۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، انہی لوگوں کے لیے ان کی مزدوری ہے ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، صبر کرو اور مقابلہ میں صبر کرو، اور سرحد کا پہرہ دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو وہ۔ مختصر ترکیب۔
لا یغرنک کا فعل نہیں بانون تاکید ثقیلہ، غرہ فلانا دھوکہ دینا، باطل کی طرف مائل کرنا، نزلا جنات کا حال ہے، ای الجنات ضیافۃ لہم خاشعین یؤمنون کے فاعل کا حال ہے، فاعل من کی رعایت ہے ہوا سے۔ کافروں کی 4 دن کی چاندنی سے کوئی دھوکہ نہ کھائے، یہ عارضی بہار ہے۔ جن کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور مہاجرین بے خانمان ہو گئے اور دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، فرماتے ہیں کوئی ان کی خوشحالی سے دھوکہ نہ کھائے، وہ خوش عیش ہیں، یہ تو 4 دن کی چاندنی ہے، عارضی بہار ہے، جیسے کسی کو پھانسی سے پہلے قورمہ کھلایا جائے تو وہ کیا خوش عیش ہے؟ خوش عیش وہ ہے جو چند دن تکلیف اٹھا کر اندوختہ جمع کرے پھر ہمیشہ کے لیے راحت سے ہمکنار ہو جائے۔ اور جنت کو مہمانی اس لیے کہا کہ مہمان کو اپنے کھانے پینے کی کچھ فکر نہیں کرنی پڑتی، بیٹھے بٹھائے عزت و آرام سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ نیک بندوں کے لیے اللہ کے پاس جنت سے بڑھ کر نعمت ہے، اور وہ اللہ کی دائمی خوشی اور جمال خداوندی کا دیدار ہے، یہی زیادتن بہت کچھ زائد ہے، جس کا تذکرہ سورۃ یونس آیت 26 میں ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ ترجمہ: آپ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکہ میں نہ ڈالے، یہ تو چند دن کے لیے فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور برا بچھونا ہے۔ ہاں، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں یعنی منہیات سے بچتے ہیں اور مامورات کو بجا لاتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں رواں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک بندوں کے لیے بہتر ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ عام مومنین کے تذکرہ کے بعد اہل کتاب مومنین کا خصوصی تذکرہ کرتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقاء رضی اللہ عنہم، اور اس تذکرہ کا ایک مقصد یہ ہے کہ جنت صرف شرک سے نکل آنے والے مومنین کے لیے نہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ بھی اللہ پر ٹھیک طرح ایمان لائیں تو قرآن کریم کو مانیں اور اپنی کتابوں کو بھی مانیں، اس لیے کہ قرآن خود تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اخلاص سے کریں گے، اخلاص سے گریں، اکڑفوں چھوڑیں اور دنیا پر پرست احبار اور رہبان کی طرح دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر حق کو نہ چھپائیں نہ بدلیں، بشارات کو ظاہر کریں اور احکام میں تبدیلی نہ کریں، تو ایسے پاک باز حق پرست اہل کتاب کو حدیث کی روح سے دوہرا ثواب ملے گا، اور حساب کا دن دور نہیں جلد آیا چاہتا ہے، اس دن میں ان مسلمانوں کو بھی بھرپور صلہ ملے گا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اور اس کتاب پر جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، جو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں اور معمولی قیمت میں اللہ کی باتوں، بشارات و احکام کا سودا نہیں کرتے، انہی لوگوں کے لیے ان کی مزدوری ہے ان کے پروردگار کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والے ہیں۔ دنیا و آخرت میں کامیابی کے 4 گر: نمبر 1 سختیوں میں باہمت رہنا، نمبر 2 مقابلہ میں ثابت قدمی دکھانا، نمبر 3 حفاظت کی پوری تیاری کرنا، نمبر 4 شریعت پر مکمل عمل کرنا۔ یہ سورت کی آخری آیت ہے اور گویا پوری سورت کا خلاصہ دارین میں کامیابی کے 4 گر ہیں۔ نمبر 1 سختیوں میں باہمت رہنا، دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جانا، کوئی جانی یا مالی آفت آ جائے تو جزا فضا نہ کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا صبر کے اصل معنی ہیں۔ روکنا، اس کی 3 قسمیں ہیں: طاعات پر نفس کو روکنا یعنی پابندی سے عبادت ادا کرنا، مصائب میں نفس کو جزا فضا سے روکنا اور نفس کو گناہوں سے بچانا۔ نمبر 2 دشمن کے مقابلے میں مضبوطی و ثابت قدمی دکھانا، جس طرح دشمن میدان میں ڈٹا ہوا ہے خود بھی پتھر کی چٹان بن جانا۔ نمبر 3 حفاظت کی پوری تیاری رکھنا، اسی سے حدود اسلام کی حفاظت ہوگی، جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ ہو وہاں آہنی دیوار بن جانا۔ ربط کے معنی ہیں باندھنا، مرابطۃ با مفعلہ کے معنی ہے سرحد پر مقابلہ میں گھوڑے باندھنا۔ نمبر 4 اللہ سے ڈرنا یعنی منہیات سے بچنا، اور یہ آدھا مضمون ہے، دوسرا آدھا ہے طاعات پر عمل کرنا یعنی شریعت کی مکمل پابندی کرنا۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے
تو ان فی خلق السماوات والارض سے آخر صورت تک تلاوت فرماتے تھے، پھر وضو کر کے نماز شروع کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: ایمان والو، کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کرو، یعنی باہمت رہو، اور دشمن کے مقابلہ میں مضبوط رہو اور مقابلہ کے لیے مستعد رہو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ آج بروز منگل 5 شعبان 1438 بمطابق 2 مئی 2017 کو سورۃ آل عمران کی تفسیر بفضلہ تعالی پوری ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔